السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ تاریخ اسلام کے صفحات جرنیلوں، بڑے بڑے شہسواروں، جانبازوں، سالاروں اور جنگجوؤں کے عظیم کارناموں سے بھرے پڑے ہیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک واقعات جو دلوں کو مخمور اور ذہنوں کو شاد کام کر دے، تاریخ کے صفحات پر مرقوم ہیں۔ انہی میں سے آج ہم ایک عظیم المرتبت جنگجو، جانباز، سالار و شہسوار، امیر و گورنر، مستجاب الدعوات، جواں مرد و جانثار کی سیرت طیبہ سے آپ کے کانوں کو اور آپ کی سماعتوں کو محسوس کر رہے ہیں۔ چونکہ اس عظیم جواں مرد اور شہسوار، جانباز و جانثار کی سیرت طیبہ یوں تو بہت طویل ہے، مگر ہم اختصار کے باوجود بھی ہم مختلف اقساط میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں گے۔ کیا آپ کو اس عظیم المرتبہ شہسوار جو اسلام کا تہائی حصہ تھا، ان کی عظیم الشان سیرت طیبہ آپ تک پہنچی ہے؟ کیا آپ کو اس نوجوان کی خبر پہنچی ہے جس نے درسگاہ نبویہ میں پرورش پائی اور اس عظیم الشان درسگاہ کے ہونہار طلبہ میں سے انہیں ہونے کا شرف مشرف ہوا، جو ان 10 صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی، اور یہ اہل شورا میں سے ایک عظیم اور منفرد حیثیت کے حامل عظیم جواں مرد انسان تھے۔ اس عظیم الشان، عظیم المرتبت جانباز کے بارے میں صحیح بخاری شریف کے اندر روایت مروی ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمن نے بیان فرمایا کہ وہ عظیم جانباز کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اسلام کا ایک تہائی گردانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسری روایت میں ہے، یہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں 7 دن ٹھہرا اور اسلام کا ایک تہائی ہوں۔ یہ پیش قدمی کرنے والے جواں مرد سے اسلام کا انہیں عظیم شہسوار کہا جاتا ہے۔ پہلے نمبر میں شمار ہونے والوں کے میدان میں ان کا نام دمکتا چمکتا ہے تاکہ انہیں روشن اور سنہرے حروف میں لکھا جائے۔ یہ پہلی عظیم المرتبت شخصیت ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تیر پھینکنے کا اعزاز حاصل کیا۔ یہ پہلا انسان ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں خون بہایا۔ اس عظیم المرتبت انسان نے اپنے آپ کو اسلام کا ایک تہائی حصہ قرار دیا۔ ان کی خود ہی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں اسلام قبول کرنے کے حوالے سے ان سابقین اولین میں سے تھا جن کی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کھول دی اور ان کے دل نور ایمان سے روشن کر دیے اور جلدی سے ایمان کے وسیع و عریض صحن میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی عمر شریف 17 سال تھی۔ یہ غزوات کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار ہوا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا ماموں ہے، اس جیسا کسی کا ماموں ہو تو دکھلائے۔ اللہ اکبر۔ ان کی شان، ان کی رفعت شان اور ان کی منقبت میں اس سے پڑھ کر اور جملہ کیا ہو سکتا؟ ہاں، یہ عظیم انسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، کیونکہ یہ بنی زہرہ میں سے ایک عظیم منفرد حیثیت کے حامل ایک عظیم الشان شخصیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی بنو زہرہ میں سے تھیں، اور وہ تھیں آمینہ بنت وہب بن عبد مناف۔ اس لیے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا، یہ میرا ماموں ہے۔ کیا تم اس معزز ماموں اور پیش قدمی کرنے والے شہسوار کو جانتے ہو؟ یقیناً آپ کے ذہن و دماغ میں ایک طرح کا اضطراب اور بے چینی گھر کر رہی ہوگی۔
کہ آخر وہ عظیم المرتبت انسان کون ہے، تو آئیے ہم آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ عظیم المرتبت انسان جن کا نام اسم گرامی ہے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو وقاص کا نام مالک ابن وہیب ہے۔ سیدنا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت اور نسبتیں کچھ اس طرح ہیں: ابو اسحاق القرشی الزہری المکی المدنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہسوار مجاہدین کے سرخیل اور ان شہسواروں میں سے ایک تھے جنہوں نے قتال و جہاد کے میدان میں حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے۔ تو یقیناً آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سعادت مند خوشبخت جنگجو جاباز اور سالار سیدنا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ سے آپ ہم کناروں سرفراز ہو رہے ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان اور اسلام لانے کا واقعہ بڑا ہی انوکھا اور دل نشین ہے۔ ان کی والدہ گرامی کا بھی واقعہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ سیدنا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں بڑے بڑے خوشگوار لمحات آتے ہیں جو اس توفیق کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص طور پر نوازا ہے، اور وہ لمحات ان اعلیٰ اخلاقی قدروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو سیدنا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ستودہ صفات میں جمع ہو گئی ہیں، اور جن کی وجہ سے ایک یگانہ روزگار شخصیت بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے پروان چڑھے اور اعلیٰ اخلاق کے اعتبار سے سردار بنے، اور یہ خوبیاں ساری زندگی ان کے ساتھ منسلک رہیں۔ سیدنا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت عمدہ، احسن اور درست انداز میں ان کی خوبیاں بیان کی ہے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے روبرو کہا اور وہ حضرت سعد کی حکمرانی کے اوصاف بیان کر رہے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سب لوگوں سے بڑھ کر طاقتور، سب سے کم سستی کا اظہار کرنے والے، قسمت کے دھنی، کامیابی و کامرانی سے سرفراز ہونے والے، لڑائی کے وقت سب لوگوں سے بڑھ کر سخت جان اور لوگوں میں سب قریشیوں سے زیادہ محبوب نظر سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بھی خوش بختی ہے کہ وہ اپنے اسلام لانے کی داستان از خود بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے 3 دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ میں ایک اتھاہ اندھیرے میں ہوں جس میں مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اچانک میرے لیے چاند روشن ہوا، میں اس کی طرف ہو لیا۔ اب میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو مجھ سے پہلے چاند کی طرف گامزن ہو چکے ہیں۔ میں اب وہاں زید بن حارثہ، علی بن ابی طالب اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم جمیعہ کو دیکھ رہا ہوں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں کب پہنچے؟ انہوں نے کہا کوئی 1 گھنٹہ پہلے۔ مجھے یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں آپ سے محلہ جیاد کی گھاٹیوں میں ملا، آپ صلاۃ عصر ادا کر چکے تھے۔ میں نے عرض کی کہ آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں نے اسی وقت یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان تینوں کے علاوہ مجھ سے کوئی پیش قدمی کرنے والا نہ تھا۔ سیدنا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اسلام و ایمان سے آراستہ ہو کر سعادت بھری خوشگوار زندگی بسر کرنے لگے۔ جب ان کی والدہ حمنہ بنت سفیان بن امیہ بن عبد مناف کو ان کے اسلام قبول کرنے کا علم ہوا، وہ پیچ و تاب کھانے لگی اور بہت زیادہ ناراض ہوئی۔ انہوں نے یہ قسم کھا لی کہ اس وقت تک کچھ نہ کھائے گی، نہ پیے گی اور نہ سائے میں بیٹھے گی
جب تک میرا بیٹا سعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سے دستبردار نہ ہو جائے۔ لیکن شہسوار سردار سیدنا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن خیالات کھینچتے دکھائی نہیں دیتے اور نہ نازک خیالات کی آہٹ کو کوئی اہمیت ہی دیتے ہیں۔ اللہ پر ایمان وہ خیالات کی آندھیوں سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتا ہے، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہو۔ یہ اسلام کا عظیم ہیرو، عظیم جانباز شہسوار بہادر سیدنا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام لانے اور اپنی والدہ کے ناراض ہونے کی داستان کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار تھا۔ جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے کہا، اے سعد، یہ کون سا دین تو نے اختیار کر لیا ہے؟ یہ دین چھوڑ دو ورنہ میں نہ کچھ کھاؤں گی اور نہ پیوں گی، یہاں تک کہ مر جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ اس بات کو اگر آج کے جدید دور میں یاسر حاضر میں کہا جائے تو بھوک ہڑتال پر بیٹھنا کہتے ہیں۔ لوگ تجھے یہ تانا دیا کریں گے کہ اپنی ماں کا قاتل ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا، اماں جان، آپ ایسے نہ کریں، میں کسی صورت بھی اپنے اس دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے ایک دن رات نہ کچھ کھایا نہ پیا، وہ قدرے نڈھال ہوئی، پھر دوسرے دن بھی کچھ کھایا یا پیا نہیں، اور وہ مزید نڈھال ہو گئی۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے صاف صاف کہہ دیا، امی جان، اگر آپ سو جان ہو اور وہ ایک ایک کر کے نکل جائے تب بھی میں اس عظیم دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ آپ چاہو کچھ کھاؤ یا نہ کھاؤ، یہ میرا قطعی فیصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب امی جان نے میرے اس عزم کو دیکھا تو انہوں نے کھانا شروع کر دیا، اور اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ سورۃ العنکبوت آیت 8۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کے اطاعت نہ کر، میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو خبر دوں گا اس کی جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیدنا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف، ان کی بہادری، کامل ایمانی، جرأت مندی، عظیمت کی صداقت اور اپنے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خیالات کے سامنے اس میں کچھ لچک پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی قرابت داری کے سامنے ان کی شخصیت ڈاما ڈول ہوتی ہے۔ انہوں نے تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی خوشنودی کو مطمع نظر بنایا ہوا ہے۔ یہ جلیل القدر عظیم المرتبت صحابی وہ ہیں جو اپنی والدہ کی رغبت اور فرمائش کے آگے ڈٹ گئے۔ ان کی بیٹی سیدہ عائشہ بنت سعد اپنے ابا جان کی شخصیت کے آثار بیان کرتی ہوئی کہتے ہیں، میرے ابو جان چھوٹے قد، فربا جسم، طاقتور، بڑے سر والے، موٹی انگلیوں والے، گھنے بالوں والے تھے اور بالوں کو خضاب لگایا کرتے تھے۔ سیدنا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بے حد تجربہ کار شہسوار تھے اور شہسواروں کی مانند پروان چڑھے۔ انہیں تیر بنانے کا بڑا تجربہ تھا۔ یہ عہد رسالت کے بہت بڑے اور مشہور و معروف تیر انداز تھے۔ جب ایمان نے ان کے دل کے تمام پہلوؤں کو روشن کیا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہسواروں میں شامل ہوئے، اور ان لوگوں میں سے جو ہر حال میں اسلام کا دفاع کرتے ہیں
انہوں نے دعوت اسلامی کے ابتدائی ایام میں ہی ایک مشرک کو زخمی کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مکہ معظمہ میں چھپ کر نماز پڑھا